بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ عزت اور ذلت کا معیار اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے۔ یقیناً صحابہ کرام اور اسلاف دنیا کے علوم سے اس قدر آشنا نہ تھے جس قدر آج بہتات لگی ہوئی ہے۔ تعلیمی ادارے کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں، یونیورسٹیز، کالجز اور دیگر تعلیم کے جتنے بھی مراکز ہیں وہاں سے لوگ دھڑا دھڑ نکل رہے ہیں۔ وہ معیار دنیا کی تعلیم کا ان دنوں نہ تھا جو معیار آج بھی موجود ہے، لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ وہ اپنے وقت میں اور آج بھی زمانے میں ہمیشہ سے معزز گزرے ہیں۔ تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم قرآن کو چھوڑ کر اس قرآن کے تارک بن کر زمانے میں ذلیل و خوار ہوئے۔ سمجھ یہ آئی کہ دنیا میں عزت اور ذلت کا معیار کتاب اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فرمان کا مطلب ہے بے شک اللہ رب العزت اس کتاب قرآن حکیم کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو عزت سے نوازتے ہیں۔ بڑی قومیں اس سے کامیاب ہو جاتی ہیں، فلاح پا جاتی ہیں، رب کے مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ دنیا میں رعب و دبدبہ، دنیا میں جاہ و جلال، حشمت، عزت، ہر قسم کے مقام سے فیض یاب ہوتی ہیں، اور اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے وَيَزَعُ بِهِ آخِرِينَ، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ ناکام و نامراد ہو گئے، برباد ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ یہ معیار رہا ہے عزت اور ذلت کا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں امن و سکون چاہتے ہیں، معاشروں میں ترقیاں چاہتے ہیں، دنیا میں نام چاہتے ہیں اسلام کا، اسلام دنیا میں غیرت مند دین کا متعارف رہا، دنیا میں رعب و دبدبہ رہا، دنیا میں اسلام کے نام پر قوانین بنتے بھی تھے اور اسلام ہی کی وجہ سے ٹوٹتے تھے۔ تعلقات مضبوط بھی اسلام کی وجہ سے ہوتے تھے، مواخات رشتوں پر قائم نہیں کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے رشتے کی وجہ سے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس قرآن اور اسلام کے رشتے کی وجہ سے لوگ دنیا میں جڑے بھی ہیں۔ لوگوں نے اپنوں کی گردنیں بھی اس بنیاد پر کاٹی ہیں کہ تو رب کو نہیں مانتا، تو اللہ کا انکاری ہے، آج میری تلوار کے نیچے اگر تیری گردن آئے گی وہ نہیں بچے گی۔ یہ بنیاد تھی اسلام۔ جہاں عزت اور ذلت کا معیار ہے وہاں زندگی بچانے کا اور زندگی لینے کا معیار بھی قرآن اور اسلام رہا ہے۔ اگر ہم دنیا میں ہر میدان میں عزت چاہتے ہیں، رب کا فضل چاہتے ہیں، اس قرآن سے جڑنا ہوگا، اس کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اس کا حق یہ ہے، اس کو سمجھا جائے، یہ اس کا بنیادی حق ہے، اس کا اصل حق ہے۔ کتاب اللہ صرف اس کے عربی متن کو پڑھنے سے ثواب حاصل تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کے مفہوم سے وہ بندہ محروم رہ جائے گا، اس کے میسج کو نہیں سمجھ پائے گا۔ یہ رب کا پیغام ہے جو رب العزت نے جبرائیل امین کے ہاتھ دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے سینے اطہر پر اتارا کہ وہ لوگوں کو سمجھا دیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لوگوں ہم نے قرآن کو آسان بنایا، پڑھنے کے لیے نہیں، نصیحت کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ترجمے پر غور کرے، اس کا فہم حاصل کرے۔ جب وہ اس کا فہم حاصل کرے گا تو عزتوں کا معیار تو میرے رب نے اس کو بنایا ہے، عزتیں بھی اس کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ پھر جو اس کا حق ادا کرے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس سے محبت اور شفقت سے پیش آئے گا، میرا رب اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، اور یہ آخرت کا بہترین ساتھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں یہ روزہ اور قرآن قیامت والے دن بندے کے سفارشی بن کے رب کے پاس آئیں گے۔ یہ ادھر سفارش کریں گے، ادھر رب ان کی سفارش قبول کرے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ اپنا فضل کر کے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔
اور ایک روایت میں سورۃ العمران اور سورۃ البقرہ کی اہمیت پہ یہ بات ذکر ہوئی، فرمایا کہ جو شخص ان صورتوں کو پڑھے گا، یہ صورت قیامت والے دن سائبان بن کر، بادل بن کر، سایہ بن کر بندے کے اوپر کھڑی ہوں گی، بندے کو سایہ فراہم کریں گی، اور رب کے سامنے یہ سایہ شاید ان کی سفارش کا باعث بن جائے، ان کو اللہ کی جنت میں لے جائے۔ اسی طرح سورۃ ملک کے بارے میں فرمایا، سورۃ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جھگڑا کرے گی، رب سے التماس کرے گی، رب سے ریکویسٹ کرے گی، منت سماجت کرے گی، اس کی سفارش کرے گی۔ یہ صورت اس کا آخرت میں بھی ساتھ دے گی۔ یہ دنیا میں سرمایہ تو تھا ہی تھا، یہ آخرت میں اس کی بہترین ساتھی ہے۔ اللہ اس قرآن کی سفارش قبول کرے گا۔ اس کو سورۃ ملک کی تلاوت کی وجہ سے وہ کہے گی، یا اللہ، قرآن کہے گا بندے کے بارے میں، اللہ ہماری سفارش قبول کر، یہ راتوں کو جاگتا تھا، تیری کتاب کو پڑھتا تھا، لوگ سوتے تھے، یہ مصلوں پہ کھڑا ہوتا تھا، یہ گڑ گڑاتا روتا تھا، مانگتا تھا، اس کے آنسو بہتے تھے، دل کی کیفیت بدلتی تھی، تیری محبت میں شدید سے شدید تر ہوا جاتا تھا۔ یا اللہ، اس کی یہ خوبی قبول فرما، اور وہ رب سے سفارش کریں گے، ادھر رب سفارش قبول کرے گا۔ اس کی زندگی کامیاب زندگی گزری، اس کی آخرت کامیاب گزری، کیونکہ یہ اللہ کی جنت کا مہمان بن چکا ہے۔ اور غالباً ایک واقعہ ایک کتاب میں دیکھا، ایک شخص کے بارے میں لکھا گیا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں نے ہسپتال کے اسٹریچر پر ایک خوب روح نوجوان، اچھے لباس میں ملبوس ایک نوجوان کو حالت نزعہ میں شدید خون سے لتھڑا پتھرا اس حالت میں دیکھا کہ اس کی زبان پر کتاب اللہ کی تلاوت جاری تھی، زبان سے قرآن پڑھے جا رہا تھا، ادھر حالت ایسی کہ شاید ابھی گیا، ابھی اس کی روح پرواز کرتی ہے، لیکن قرآن پڑھے جا رہا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر ہسپتال والے تو حیران تھے ہی تھے، میں تعجب کے مارے اس کے پاس گیا، قابل رشک انداز میں اس کے اوپر کھڑا رہا، میرے دیکھتے دیکھتے اس کی روح اس کے جسم سے ساتھ چھوڑتی ہے، روح پرواز ہو کر رب کے پاس پہنچتی ہے۔ اور جب وہ شخص فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کے ورثاء کا پتہ کیا، مجھے بھی اس کے ورثاء کی خبر ملی، میں اس کی ماں کے پاس پہنچا، میں نے پوچھا، ماں جی، میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے، یہ رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس کی روح جسم سے نکل گئی، ایسی خوبصورت موت، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ماں بولی، بیٹا، اس کی دانی اماں کا گھر سے چند فاصلوں کے پر تھا، اور میں اس کو منع کرتی تھی کہ بیٹا روزانہ اپنی نانی اماں کے پاس مت جایا کر، سفر ہے، تو یہ ایک ہی جواب دیتا تھا، اے میری ماں جان، میں گھر سے نکلتا ہوں، اپنی گاڑی نکالتا ہوں، کتاب اللہ میں سے سورۃ ملک کی تلاوت شروع کرتا ہوں، سورۃ ملک کے رکوع ختم ہوتے ہیں، نانی اماں کا گھر آتا ہے، وہاں سے پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، پھر میرا گھر آ جاتا ہے، اس طرح سفر بھی ہو جاتا ہے، کتاب اللہ کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ جس نے ساری زندگی قرآن کو اپنا ساتھی بنا کے رکھا، جس کی زندگی اس حال میں گزری کہ اس کے سفر میں بھی قرآن اس کا ساتھی تھا، مسجد میں قرآن اس کا ساتھی تھا، نمازوں میں قرآن اس کا ساتھی تھا، تراویح میں قرآن اس کا ساتھی تھا، ہر جگہ قرآن اس کا ساتھی تھا، پھر قرآن نے، کتاب اللہ نے اللہ کے فضل سے غالباً اسی بات کو پسند کیا کہ جب اس کی روح نکلے اس وقت بھی قرآن اس کا ساتھی ہے۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ شخص قیامت والے دن اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا، اور اللہ کے پاس حاضر ہوتے ہوئے جب اٹھے گا تو زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہوگی، بڑے بڑے خوش نصیب ہوں گے، لیکن اس جیسا خوش نصیب بھی کوئی دیکھنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کو دن رات تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق